بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دوستو اور بھائیو، رمضان اور قرآن کا آپس کے اندر تعلق بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اس کی پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، اس کا آپس کے اندر تعلق واضح ہو رہا ہے کہ رمضان کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ اب جس رات نازل کیا گیا وہ بھی رمضان کے اندر ظاہری بات ہے آئے گی، لیکن اس کی بھی ایک بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو رات ہے لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ یعنی رمضان کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں اتنی فضیلت والی ہے، کیوں اتنی بہتر ہے؟ صرف اس لیے کہ اس رات کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا، اس لیے ان کا آپس کے اندر تعلق بہت ہی گہرا ہے۔ اور یہ قرآن یہ بہت ہی فضیلت والی کتاب ہے، وہ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہوئی باتیں ہیں جو ہمارے ساتھ کی ہوئی ہیں۔ اس لیے اس قرآن کو پڑھا کریں، خاص طور پر رمضان کے اندر بہت زیادہ، جتنا ہو سکے اتنا قرآن کو پڑھا کریں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اسے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، صرف ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بلکہ 10 نیکیاں ایک حرف پڑھنے سے ہی مل جاتی ہیں۔ اور اسی طرح جب 10 نیکیاں ایک حرف سے ملتی ہیں تو پھر وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، اسے کہیں تم ایک حرف نہ سمجھ لینا کہ جو اس کو پڑھے گا اسے 10 نیکیاں مل جائیں گی، نہیں، یہ حروف کا ایک مجموعہ ہے، یہ ایک لفظ ہے، اور اس کے اندر الف لام میم 3 حرف ہیں، اور 3 حرف اس کی نیکیاں 3 نہیں، 10 نہیں، بلکہ پوری 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس لیے آپ خود حساب لگائیں کہ اگر الف لام میم کہنے سے 30 نیکیاں مل رہی ہیں تو بسم اللہ کے اندر، اعوذ باللہ کے اندر، سورہ فاتحہ کے اندر، اور ایک صفحے کے اندر، ایک رکوع کے اندر کتنے حروف ہیں؟ تو اس حساب سے نیکیوں کا اندازہ لگائیے اور اس کے ساتھ دل لگائیے، قرآن رمضان کے اندر پڑھتے رہیے اور اس کے ساتھ ساتھ روزے بھی رکھیے۔ اللہ سے دعا